السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور وصیت کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کو فرض قرار دیا ہے. والدین، اقارب، رشتہ دار، اعزاء کے لیے وصیت کو فرض قرار دیا ہے. وصیت کے احکام اور مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی موجود ہیں. آئیے دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے. کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے، ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا ہو. دیکھیے تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور ایسے ہی اقارب جو قریبی رشتہ داران ہیں ان کے لیے وصیت فرض کر دی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور وہ مال چھوڑا ہو، اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن کچھ چھوڑ کے جا رہا ہو، تو یہ فرض ہے الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف. والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے وصیت، اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، معروف طریقے سے، عرف میں، سماج اور معاشرے میں جو طریقہ چلتا ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو، اس طریقے کے مطابق اس کے اوپر وصیت کرنا والدین اور رشتہ داروں کے لیے فرض ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان اگر مال چھوڑ کے جا رہا وفات سے پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے، اور وصیت کرنا واجب ہے. والدین کو میرے مال کی، میرے پراپرٹی کا اتنا حصہ ملے گا، اور میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا ملے گا، فلاں رشتہ دار کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، میرے مرنے کے بعد ان کو دے دیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. یہ آیت کریمہ میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے. میراث کا حکم سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا 6 پارے میں. ان آیات کا نزول ہونے سے پہلے، ان کے نزول سے پہلے یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں وصیت تھی والدین کے لیے، مال تھا اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، مال تھا اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، اور وصیت تھی والدین کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور دوسرے احکام نازل فرما دیے. وہ احکام کیا نازل فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹی کو، مذکر اور مؤنث کو سنگل اور ڈبل کے حساب سے دے دیا. یعنی مثال کے طور پر وفات پانے والا اگر بیٹے بیٹیاں چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو بیٹوں کو بیٹیوں کا دوگنا. پہلا تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ 2 طرح سے لوگ وارث ہوتے ہیں. وارثین کی 2 قسمیں ہیں، یا 2 طرح سے وارث ہونے والے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم مقدار متعین کر دی ہے، آدھا حصہ، 1/4 حصہ، 1/8 حصہ، 1/3 حصہ، 2/3 حصہ. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. جو وارثین اس طرح کے ہیں جن کو متعین حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، وفات پانے والے کی وفات پانے کے بعد پہلے ان کو ان کا جو بھی حصہ ہے وہ دے دیا جائے. اس کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ مال بیٹے اور بیٹیوں میں
سنگل اور ڈبل کے حصہ، یعنی جو بھی مال باقی بچتا ہے اس میں سے اس کو بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کیا جائے، بیٹوں کو دوگنا شمار کیا جائے، بیٹیوں کو سنگل شمار کیا جائے، اور اس طریقے سے مذکر کو یعنی بیٹوں کو دوگنا اور بیٹیوں کو ایک حصہ دیا جائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا. اسی طرح سے والدین کے لیے 1/6 حصہ، ماں باپ کے لیے بھی 1/6 حصہ، ماں کے لیے بھی 1/6 حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. ایسے ہی شوہر کے لیے 2 طرح کا حصہ، بیوی کی وفات ہوتی ہے تو شوہر کے لیے 2 حصہ، اگر اولاد ہے کوئی بیٹا بیٹی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو 1/4، اور اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو 1/2 یعنی آدھا حصہ. اور اگر شوہر کی وفات ہوتی ہے تو اس کے مال سے اگر اولاد ہے تو بیوی کو یا بیویوں کو 1 سے زیادہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/4 حصہ رکھا ہے. اور اولاد نہیں ہے تو اولاد اگر نہیں ہے تو 1/4 حصہ، اور اولاد اگر ہے تو ایسی صورت میں 1 بیوی ہو یا 1 سے زیادہ بیوی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/8 حصہ متعین فرمایا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ وراثت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے، اور اس کے بعد جب وراثت کا حکم نازل ہو گیا تو اس کے حکم میں تبدیلی ہو گئی. تبدیلی کیا ہوئی؟ وصیت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. اب تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کا شریعت کے اندر میراث میں کوئی حق متعین کیا گیا ہے، ایسے رشتہ دار جن کا شریعت میں کوئی حق متعین کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو وصیت سے باہر نکال دیا گیا ہے کہ ان کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میراث میں حق مل رہا ہے، اس لیے مرنے والے کے اوپر ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر جن کے لیے 1/2، 1/4، 1/8، 1/6 مل رہا ہے، ان کے لیے مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ خود ہی حصہ متعین کر دیا ہے. لیکن جو رشتہ دار وارث نہیں ہوں گے، اس وفات پانے والے کے وارث نہیں ہوں گے، دور کے رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وصیت آج بھی موجود ہے. ایسے لوگوں کے لیے وصیت آج بھی موجود ہے، ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے. یا اجنبیوں کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی ہے جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وفات پانے والا اگر اس کے پاس مال میں کشادگی ہے، فراوانی ہے، بہت زیادہ مال ہے، تو وہ ان کے لیے بھی کچھ دینے کی وصیت کر سکتا ہے. بہرحال وصیت کی جو لمیٹیشن ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الثلث والثلث کثیر. زیادہ سے زیادہ آخری حد یہ ہے کہ آدمی اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کی روایت کے اندر خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال کی آخری لمٹ متعین کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. 1/3 بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ محبوب ہے کہ وصیت کرنے والے وصیت اگر کرتے ہیں، جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کرنا ہے، اور ان کے لیے بھی وصیت کرتے ہیں تو کتنا کرنا چاہیے؟ 1/4 کی وصیت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 کو بہت زیادہ کہا ہے. یعنی آپ نے کہا تو ہے کہ یہاں تک جائز ہے، لیکن بہت زیادہ کہا، اس لیے بہتر یہ کہ اس سے کم یعنی 1/4 مال تک کی وصیت کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، یہ اس صورت میں ہے جب آدمی کے پاس مال کی فراوانی ہو، کشادگی ہو بہت زیادہ. اگر بہت محدود مال ہو اور وارثین بہت زیادہ ہوں تو اصل یہ ہے کہ ان کو کسی اور کو وصیت نہ کی جائے، کیونکہ وارثین کا زیادہ حق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی وفات کے بعد اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ انہیں فقیر چھوڑ کر کے جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں. تو وارثین کو مالدار چھوڑ کر کے جانا یہ زیادہ مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہاں پر بعض مفسرین نے یہاں پر اس آیت کے حکم کے بارے میں 2 طرح کی باتیں کی. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے میراث کی آیت کے نازل ہونے کے بعد، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ان مفسرین کا قول اور ان کی رائے. دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے. منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا اس کا حکم اور دوسرا حکم اس کی جگہ پر آ گیا. اور
مخصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے مضمون کو، اس کے حکم کو، اس پیغام کو خاص کر لیا گیا ہے. پہلے عام تھا، جیسے پہلے عام یہ تھا کہ سب کے لیے وصیت کر کے جائے مرنے والا. اب اس کو خاص کر لیا گیا ہے کہ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے جن کا شریعت میں میراث میں حق متعین کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے جو رشتہ دار ہیں لیکن دور کے رشتہ دار ہیں. وصیت وراثت میں ان کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے. تو دونوں باتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ وصیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو وصیت کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے ان رشتہ داروں کے لیے جو دور کے ہیں، جن کا میراث میں حق نہیں ہے. اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے. تو حکم جو ختم ہوا ہے وہ ان کے لیے ختم ہوا ہے جن کا میراث میں حق متعین کیا گیا ہے. ان کے لیے حکم وصیت کا ختم نہیں ہوا ہے جن کا میراث میں کوئی حق نہیں ہے. تو بہرحال کوئی فرق دونوں تفسیروں میں نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بالمعروف. بالمعروف یہ بہت اہم جملہ ہے، بہت اہم لفظ ہے. قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اور اللہ کے نبی کی سنت میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے جانا پہچانا طریقہ. جانا پہچانا طریقہ، جو طریقہ جانا جاتا ہو، جو طریقہ پہچانا جاتا ہو، جو طریقہ لوگ جانتے ہوں اور وہ طریقہ کتاب و سنت کے شریعت کے خلاف نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو اس کے اندر، کوئی زیادتی نہ ہو اس کے اندر، تو اس کے مطابق وصیت کرنا چاہیے. اب اگر عام طور پر طریقہ چلتا ہے مطلب اپنے اسلامی سماج کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر، کہ لوگ مثال کے طور پر 10% مال کی وصیت کرتے ہوں ان رشتہ داروں کے لیے جو دور کے ہیں، جن کا میراث میں کوئی حق نہیں ہے. اگر یہ معروف ہے مسلمانوں کے بیچ میں، اسلامی سماج اور سوسائٹی کے اندر 10% وصیت کرتے ہیں تو 10% وصیت کر دی جائے. 15% معروف ہو تو 15% کر دیا جائے. 5% معروف ہو تو 5% کر دیا جائے. 20% معروف ہو تو 20% کر دیا جائے. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن اگر مثال کے طور پر سماج میں یہ معروف ہو، عام طور پر یہ چلتا ہو کہ لوگ مطلب 1/2 آدھے مال کی وصیت کرتے ہوں، تو یہ معروف طریقہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے. 1/3 سے زیادہ کا کوئی طریقہ چلتا ہے تو شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس کو معروف کے خلاف ہونے کی وجہ سے شریعت کے اعتبار سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. آگے اللہ فرماتا ہے حقا علی المتقین. یہ چیز متقیوں کے اوپر ثابت ہے. متقیوں کے اوپر یہ چیز کیا ہے؟ طے ہے کہ انہیں وصیت کرنا چاہیے. تو وصیت حقیقت میں کرنا چاہیے. جنہیں اللہ نے مال اور فراوانی کشادگی سے نوازا ہے اور ان کے اعزا اور اقارب جو دور کے ہیں، جن کو حق نہیں ملنے والا ہے، وہ فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ مرنے والے کو وصیت کرنا چاہیے. تھوڑا مال. سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اعزا اقارب کے علاوہ اگر پڑوس کے لوگ یا ملنے جلنے والے لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور ان کو کچھ امید بھی رہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا ہے اور وفات کے بعد یہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دینے کے لیے وصیت کر جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ وصیت کر کے جاتے تھے. کہتے تھے بھائی کہ ٹھیک ہے 50,000 ان کو بھی دے دینا، 10,000 ان کو بھی دے دینا، 20,000 ان کو بھی دے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہیں اور آپ کو جانتے ہیں کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ زندگی میں بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو ان کو امید اور لالچ ہوتی ہے کہ وفات کے بعد بھی آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں گے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے وصیت کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور جب تک انسان مرتا نہیں تب تک اپنے مال کا مالک ہوتا ہے. شریعت کے دائرے میں اسے کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی خاص کرنا چاہیے. تو متقیوں کے لیے یہ ثابت ہے، یعنی یہ کام متقی لوگ ہی کریں گے، تقوی شعار لوگ ہی کریں گے، اور تقوی شعاروں کو یہ کام کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے حق دینا، اعزا اقارب جو محتاج ضرورت مند ہیں ان کے لیے وصیت کرنا، یہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کی پہچان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. تقوی شعاروں کی بڑی تعریف کی گئی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے اس کا، اس ایک آیت کریمہ کا. آگے مزید 2-3 آیتوں میں اس کے احکام کا سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. یہ جو آیت کریمہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میراث میں جن کا حق حصہ دونوں طرح سے، یعنی جن کا متعین حصہ ہے یا جن کا متعین حصہ دینے کے بعد باقی مال میں سے دیا جاتا ہے، جیسے مطلب بیٹے بیٹی کو بیٹے بیٹی نہ ہو تو اور آگے جائے گا، جو دور ہیں. اگر ایسے لوگوں کا شریعت میں میراث میں کوئی حق نہیں ہے، نہ فرض کے اعتبار سے نہ تعصیب کے اعتبار سے، یہ 2 طریقے ہیں.
تو ایسے لوگوں کے لیے وفات پانے والے کو چاہیے کہ زندگی آخری وقت میں وصیت کر کے جائے، لکھ کر کے جائے، ایزا اپنے بال بچوں کو، وارثین کو بٹھا کر کے ان کو بول کر کے جائے کہ دیکھو میری وفات کے بعد میرے مال میں سے ان رشتہ داروں کو فلاں فلاں کو اتنا اتنا مال دے دینا، کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، انہیں محتاج ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال سے کشادگی کے ساتھ حق ملے گا، کشادگی ہے، فراوانی ہے، اس لیے آپ لوگ جو بھی مال بچتا ہے وہ مال آپ لوگ اس کے بعد لے لیں۔ آپ دیکھیں کہ اس چیز کو وصیت کر دینے کے بعد، اور وصیت جو صحیح وصیت ہے، شرعی وصیت ہے، شریعت کے دائرے میں وصیت ہے، ایسی وصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تقسیم ہونے سے پہلے ادا کر دینے کا حکم دیا ہے۔ مال تقسیم بعد میں ہوگا، اگر وفات پانے والے کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، اور وصیت شرعی کر کے گیا ہے تو وصیت پہلے نافذ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ وارثین میں ان کے حصے اور حق کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، جو بھی ہے 1/4 6 8 1/3 2/3 وغیرہ، سب کو اپنا اپنا حقداروں کو اللہ نے حق دے دیا ہے۔ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وراثت میں جس کو حق مل رہا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، تو وارثین کے لیے وصیت کرنا منع ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں کہ مکے میں تھا میں، اور میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، بیمار ہو گیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آئے میرے پاس، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت نازک ہے، بیمار ہوں میں، اور مجھے اندیشہ کہ کہیں اسی بیماری میں میری موت نہ ہو جائے، مجھے آپ سے جو پوچھنا ہے، جس بات کی مجھے فکر ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے رکھا ہے، مال کی کشادگی ہے، فراوانی ہے، اور میرے وارثین میں صرف میری ایک بیٹی ہے جو وارث ہو رہی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ کیا میں صدقہ کر دوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کیونکہ وارث ہونے والی صرف اکیلی ایک بیٹی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب وارثین میں صرف ایک بیٹی ہو تو ایسی صورت میں اس کو آدھا مال ملتا ہے، اور کوئی اگر چیز نہ ہو، کوئی اور لینے والا نہ ہو، تو وہ آدھا مال بھی گھوم کر کے بیٹی کو ہی ملتا ہے، یعنی سارا مال ایک بیٹی کا ہے، سارا مال کیا ہے، اس بیٹی کا ہے، جس بیٹی کو آج سماج میں دھیرے دھیرے محروم کر دیا جا رہا ہے، ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا نہیں، گرچہ تمہارے وارثین میں صرف ایک بیٹی ہے، تمہارے پاس مال کی کشادگی ہے، تب بھی تم 2/3 مال صدقہ نہیں کرو گے، کسی کو نہیں دے دو گے، کسی کے لیے وصیت نہیں کر دو گے، بلکہ اگر تم وصیت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 1/3 مال کی زیادہ سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت ہے، اور اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، مطلب محتاج نہ رہے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر کے جاؤ، یہ تکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، بھیک مانگنے پر یا لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی تفصیلی اس سلسلے میں حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، جس میں وصیت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور وصیت میں جو کچھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف دیا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کی مذمت آئی ہے، برائی آئی ہے۔ ایسے ہی ان کا بھی ذکر آیا ہوا ہے جو لوگ غلط وصیت کر کے جاتے ہیں، غلط وصیت، گناہ کی وصیت کر کے جاتے ہیں، ایسی وصیتوں کو تبدیل کر دینا نیکی ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن جو سچی اور حقیقی وصیت کر کے جاتا ہے، شرعی وصیت کر کے جاتا ہے، اس وصیت کو تبدیل کر دینا گناہ کا کام ہے، کیونکہ وہ شرعی وصیت کر کے گیا ہے، اس کی تنفیذ کرنا ضروری ہے، اس کو نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، وصیت کے اندر زیادتی ہو اس سے منع کیا گیا ہے، اور صحیح وصیت کر کے گیا ہو وفات پانے والا تو اس میں تبدیلی کرنا، ہیرا پھیری کرنا، کمی بیشی کرنا، یہ بھی کیا ہے، درست نہیں ہے۔ یہ سارے احکام آگے کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور بقیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں بہت ساری باتیں ہیں جو ان آیتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
حقوق سے متعلق، مالی حقوق سے متعلق وفات پانے سے پہلے پہلے یہ سارے جو مسائل آتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کسی بھی طرح کی ناانصافی، کسی بھی طرح کی زیادتی ہم سے نہ ہونے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔